آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک کا 10 پڑھیں تو 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ صبح و شام چاہے وہ کاروبار پہ ہو، نوکری پہ ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، مجھ پر رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ لیکن آگے نبی پاک جو فرمان کا اگلا حصہ ہے وہ اور خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا لیجیے، تو کاندھا کس سے ملاتے ہو؟ جو آپ کے بالکل برابر میں ہوتا ہے نا، ویری نیکسٹ ٹو می، اسی سے کاندھا ٹچ ہوگا نا۔ تو آقا فرماتے جنت میں ایسے ساتھ لے جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہو۔ ہم تو غلام گناہ گار، ہمیں تو آقا پیچھے پیچھے لے جائیں تو بھی ان کی بڑی مہربانی ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ میں نے چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں۔ وہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جب بھی بات کی جائے، جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو عاشقوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، شوق بڑھ جاتا ہے، اور وہ کوئی اور جگہ نہیں کہ جب بھی ذکر مکہ ہو، جب بھی ذکر مدینہ ہو تو دل جو ہے اس کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان دونوں شہروں میں کشش ہی ایسی رکھی ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی مچل رہا ہے، جس نے 100 بار دیکھ لیا ہے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی، بار بار جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو کیا بات ہے کعبہ مشرفہ کی، کیا بات ہے مدینہ منورہ کی۔ آج ہم خاص طور پہ کعبہ مشرفہ کی بات کریں گے۔ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر ہے وہ کعبہ مشرفہ ہے، سب سے افضل جو اللہ کا گھر ہے وہ بھی کعبہ مشرفہ ہے، مکہ پاک میں جو موجود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوبصورت انداز میں کعبے کا ذکر کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماتا ہے اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے کعبے کی، خدا کی قسم ہزاروں بار تصویر میں دیکھا ہو مگر جب انسان خود کعبے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور کعبہ مشرفہ کے سامنے جا کر جو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات لگ پتہ جاتی ہے، بندہ اتنا چھوٹا سا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا کہ کیا میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں خاص رحمت الہی کا ہر وقت نزول ہو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، یاد رہے کہ کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔ کعبہ شریف مقام امن ہے، کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔
اور کعبہ شریف کی جو پہلی خصوصیت اس آیت میں بیان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا، یعنی ابھی زمین نہیں بنی تھی، اس سے پہلے یہ پیس آف دا لینڈ، یہ جو جگہ ہے جہاں کعبہ ہے، یہ زمین کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا، یعنی معلوم یہ ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بات کی بات ہے، کعبہ شریف پوری دنیا کی اصل ہے، اور زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ یعنی یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں نا، اس کی ابتدا، اس کی سٹارٹ جو ہے یہ کعبہ مشرفہ کے اس پیس آف دا لینڈ، اس زمین کے ٹکڑے سے ہوتی ہے۔ یہ ہے کعبہ مشرفہ کی شان اولیت۔ اب یہ کعبے کی تعمیر کیسے ہوئی، یہ کعبہ بنایا کیسے گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ عالی جاں، کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور کیسے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین نے فرمایا، جب اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ خلافت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ تو اللہ پاک نے ان کو جواب کیا دیا تھا؟ قرآن میں بھی وہ جواب موجود ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ اب ان فرشتوں نے کیا کیا؟ عرش الہی کی پناہ دی، چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کے ساتھ روئے، 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ فرشتے اس کا طواف کرنے لگے۔ اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے 7ویں آسمان پر، کہ جہاں فرشتے طواف کرتے، 7 آسمان سے اوپر عرش الہی کے نیچے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اب کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ بیت المعمور کی سائز کا زمین میں بھی ایک گھر بناؤ۔ اب جب یہ گھر تعبیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا کہ جیسے آسمان والے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، تم زمین والے اس گھر کا طواف کرو۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ پہلے انسان تو دنیا میں نہیں آئے، جو یہ جانور اور زمین کی مخلوق تھی نا، یہ کعبہ مشرفہ کا یہ بھی طواف کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبے کی عمارت بنائی۔ یہ بالکل بیت المعمور کی عمارت کی سائز کے برابر تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کا طواف صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین اور آسمان کے فرشتے کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت آدم آئے نہیں ہیں، انسان اس دنیا میں نہیں ہے، کعبہ بن چکا ہے اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، فرشتے اس کا حج کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ کعبہ مشرفہ اتنی قدیم عمارت ہے اور اتنی مبارک عمارت ہے۔ اچھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کعبہ مشرفہ چلتا رہا، حضرت آدم نے بھی پھر اس کی تعمیر کی، اس کے بعد لوگ اس کا حج کرنے آتے، طواف کرتے تھے۔ اب کعبہ مشرفہ کے دور میں، یعنی اس پورے ٹینیور میں حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ اچھا، اس میں اتنا خطرناک طوفان آیا کہ پوری دنیا ہی گویا اس پہ ڈوب گئی۔ اب طوفان آیا، کعبے کا نام و نشان بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم کا دور آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی ہستی ہے! آپ یقین کریں، سارے نبیوں کو ضرور پڑھیں، اور سب سے زیادہ تو ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، مگر نبی پاک کی سیرت کے بعد سب سے زیادہ جس کی سیرت کو پڑھنے کی حاجت ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، امیزنگ پرسنالٹی۔ آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی عمر 17-18 سال تھی، اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ بتوں کو خدا مانو، اپنے رب کا انکار کرو، اللہ کا انکار کرو۔ اور آگ کتنی تھی
کہ आसमान से बातें करती हैं। 17-18 साल के नौजवान का ईमान और यकीन कितना मजबूत हो सकता है। मगर हजरत इब्राहीम कोई आम इंसान न थे, आप चुने हुए थे, आप खलीलुल्लाह थे। आपने कहा आग में डालना है तो डाल दे, मैंने रब का इनकार नहीं करना। कैसा तवक्कुल था, कैसा यकीन था। और जब आपको आग में डाला गया, आज 1 सेकंड 1 मिनट आग में हम अपना हाथ नहीं रख सकते। हजरत इब्राहीम 40 दिन तक उस आग में रहे और जब बाहर निकलते हैं तो आपका बाल भी बीका नहीं होता है, आप बिल्कुल सही सलामत निकलते हैं। क्योंकि वजह यह होती है कि रब ने अपने खलील के लिए उस आग को बाग बना दिया, उस आग को गुलजार बना दिया। अल्लाह अकबर। नौजवानी से ही इम्तिहान जारी हैं, मगर आप क्या कमाल की पर्सनालिटी हैं कि हर इम्तिहान में खड़े रहते हैं। और सुभान अल्लाह, शायर मशरिक ने क्या कमाल की बात की। हमारे सामने भी कभी कभी बड़ी आग आ जाती है, कभी गमों की आग, कभी महंगाई की आग, कभी टेंशन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई मुश्किल, मगर हमारा यकीन अल्लाह पर कमज़ोर हो जाता है। सुनो शायर मशरिक क्या कहते हैं, अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा। एक शर्त है, ईमान कौन सा चाहिए? हजरत इब्राहीम जैसा। अल्लाह पर भरोसा ऐसा हो जाए ना, तो देखो आज भी क्या हो सकता है। वो कहते हैं अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी तुम्हारे लिए आग जो है वो गुलजार बन जाएगी, मगर पहले दिल में वो ईमान तो लाओ ना।